أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم اس سورہ مائدہ کی میں نے ایک مکمل آیت پڑھی ہے اور دوسری آیت آدھی پڑھی ہے۔ ان آیتوں میں حالت احرام میں شکار کرنے کے تعلق سے کچھ احکامات ہیں۔ آپ کے علم میں ہے سورہ مائدہ کے شروع کی آیتوں میں شکار کے تعلق سے سوالات تھے، تو اس سوالوں کا جواب دیا گیا۔ شکار کرنا دنیا میں آج بھی ایسے خطے موجود ہیں جہاں جنگلی جانوروں کے شکار کیے جاتے ہیں، ان کا ذریعہ معاشی ہوئے۔ سمندر کے کنارے رہنے والے جس طرح مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور مچھلی کے شکار سے ہی ان کا کیا ہے، گزران ہے، ان کا ذریعہ معاش وہی ہے، ان کی ضرورتیں اسی سے پوری ہوتی ہیں، وہ کماتے اسی سے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے اسی سے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ریگستانوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، تو ان کا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے، جنگلی جانوروں کا شکار۔ تو اس سلسلے میں کون سے جانور شکار کرنا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، سورہ مائدہ کی شروع میں احکامات بیان کیے گئے، اور پھر شکاری کتے کے بھی مسائل بیان کیے گئے کہ شکار جس طرح سے نیزے سے، تلوار سے اس زمانے میں کیا جاتا تھا، کتے کو بھیج کر کے، بعض پرندوں کو بھیج کر کے اس طرح بھی شکار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے کیا احکامات ہیں آپ نے اس سے پہلے اسے سن چکے ہیں۔ احرام کی حالت میں حاجی جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ احرام کیوں پہنایا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے حرم مکہ جانا پڑتا ہے۔ وہ جو جگہ ہے مکہ اور مکہ کے اطراف اطناف، اتنی محترم جگہ ہے، وہاں کوئی بھی بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ احرام پہن کر کے جانا اس گھر کے، اس جگہ کے احترام، تقدس، پاکیزگی، اس مقام اور مرتبے کے حساب سے واجب ہے۔ اس کے بغیر اگر جائے گا تو دم دینا پڑے گا۔ تو اس گھر کے احترام کی وجہ سے، حرم کے احترام کی وجہ سے، تو جس طرح حالت احرام میں، احرام بغیر احرام کے وہ داخل نہیں ہو سکتا حرم میں، اسی طرح حالت احرام میں یا بغیر حالت احرام کے حرم کے اندر شکار بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ ابھی کل بھی آپ نے سنا نا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن کی جگہ بنایا ہے، وہاں کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، شکار نہیں کر سکتا۔ حالت احرام میں حرم کے باہر بھی کسی جگہ وہ شکار نہیں کر سکتا، کسی جگہ شکار نہیں کر سکتا۔ خشکی جانوروں کا، دریائی جانوروں کے بارے میں آگے مسئلہ ہے کہ دریائی جو جانور ہے، مچھلی وغیرہ، اس کے شکار کے سلسلے میں آگے آپ سنیں۔ خشکی کے جانور، خشکی سمجھتے ہیں، ارے پانی کا ہو بس خشکی، سوکھا ہوا جنگل، ریگستان، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس احرام کے کا بھی احترام، حرم کا احترام۔
احرام کی حالت میں حرم میں بھی شکار حرام اور حرم کے باہر بھی کسی اور جگہ میں بھی شکار حرام. سمجھ؟ جب کلاس دیا جاتا ہے عمرہ کرنے والے حج کرنے والوں کو تو ایسے میں ان کو بتایا جاتا ہے احرام کی چادر پہن کے، جب احرام کی پابندیاں اس کے اوپر، جیسے نیت کرتا ہے تلبیہ پڑھتا ہے تو احرام کی پابندیاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں. خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، کپڑے نہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، صرف 2 چادریں ہیں بس. اسی طرح جوتا نہیں پہن سکتا، ساکس نہیں پہن سکتا، سر کو ڈھانک نہیں سکتا. ایسے ہی حالت احرام میں شکار بھی نہیں کر سکتا عمرہ اور حج کرنے کے ارادے سے جانے والے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس سے منع کرتے ہیں نا، کبھی کبھی اس کو کرنے کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں آزمانے کے لیے. جس سے اللہ منع کرتے وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے. تو حرام اور گناہ کی چیزیں کبھی انسان کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے اس زمانے میں موبائل آ گئے، تو موبائل آنے کی وجہ سے کتنی کی گندگیاں، کتنی کی خرابیاں آ گئی. پہلے پکچر دیکھنے کے لیے، مووی دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے باقاعدہ کہاں جانا پڑتا تھا؟ ارے تھیٹر جانا پڑتا تھا، پیسے خرچ کرنا پڑتا تھا، لائن میں ٹھہرنا پڑتا تھا، ٹکٹ لینا پڑتا تھا. نہیں، کتنی ساری مغز ماری، کتنی ساری تکلیفیں. اب کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے انہیں سویا ہوا ہے بیڈ میں، پتہ نہیں انہیں اندر چادر اوڑھ کر کے سویا ہے کہ نہیں کچھ دیکھ رہا ہے. ہر جگہ آرام سے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اپنی وہ خواہش پوری کر سکتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسا، اللہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دیا ہے، گناہ کرنا کیا ہو گیا ہے؟ آسان ہو گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حالت احرام میں تھے. حالت احرام میں تھے. صلح حدیبیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنہ ہجری میں ایک خواب دیکھتے کہ آپ بھی صحابہ بھی کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، باقاعدہ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے 6 سال ہوئے، مجبوری سے آئے. ابھی جب خواب دیکھا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نہیں تو خواب کا تذکرہ کیا صحابہ اکرام کو. ارے شوق، یہ 6 سال ہو گئے جہاں پہ رہتے تھے بیچارے، چلو جائیں گے بول کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب تو سچا تھا، لیکن کون سے موقع پہ جانا تھا، اس کا ٹائم ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا. لیکن چلے گئے. وہاں دیکھے تو وہ لوگ روکے، کفار مشرکین مکہ، وہ لوگ روکے نہیں، بالکل نہیں کر سکتے تم عمرہ، آپ کی بار تمہیں واپس ہی جانا پڑے گا، آئندہ سال دیکھیں گے تم لوگ آؤ. وہاں کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ معاہدے ہوئے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے بیچ میں. سمجھ رہے؟ اس ٹائم پہ جب مسلمان حالت حرام میں خیمے میں رکے ہوئے تھے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جب جاتے ہیں تو اس ایریا کو بھی جا کر دیکھ کر آتے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. حرم جو ہے نا، حرم جہاں اینڈ ہوتا ہے اس کے قریب نہیں ہے. تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام، ادھر ٹینٹ کے باہر، خیمے کے باہر جہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں دیکھا کہ جانور، شکاری جانور ہے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، جن کا شکار کرنا حلال ہے، وہ سب جانور جو ہے نا آس پاس میں گھوم رہے تھے، آس پاس میں گھوم رہے تھے. اور صحابہ اکرام چونکہ اللہ نے منع کیا تھا تو صحابہ اکرام ہاتھ نہیں لگائے، شکار نہیں کیے. حالانکہ شکار ان کا ایک دم بہترین مشغلہ اور بڑا شوق اور ذوق کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے. لیکن جا رہے تھے جانور ادھر سے ادھر ایک دم نزدیک. ابھی آپ کے سامنے سے کبوتر اس طرح آ کر بیٹھا، آپ کے سامنے کبوتر آ کر بیٹھا، آپ چھوڑیں گے؟ آپ کو کبوتر کا شوق ہے، یہاں لوگ کبوتر پالتے ہیں، کبوتر کا باقاعدہ شکار بھی کرتے ہیں، کبوتر بیچ کے دوسرے کبوتر کو کیا کرتے ہیں؟
جن کا مشغلہ شکار کا ہو. ہم لوگوں کو چونکہ شکار سے کوئی لینا دینا نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، اس لیے ہمارے کو یہ شکاری جانوروں کے جو احکامات بیان کیے جاتے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگوں کو موبائل، کروڑ، گولڈ، سلور، پیسہ، روپیہ، یہ اگر جائیداد، فلیٹ، پلاٹ وغیرہ بولے تو جلدی سمجھ میں آتا ہے. ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے جن کا، اسی لیے میں نے شروع میں کہا ارے جن لوگوں کا مشغلہ ہی کیا ہے، جن لوگ رہتے سے ایسی جگہ میں جن کا مشغلہ، جن کا شوق شکار کرنا، اسی سے ان کا ذریعہ معاش نکلتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو اللہ نے منع کیا تو ان کے سامنے سے جا رہے تھے. اللہ نے اسی کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے کچھ شکاری جانوروں کے ذریعے. صید کہتے ہیں شکار. اس شکار کے ذریعے سے، شکار جن جانوروں کی شکار تم کرتے، ان جانوروں کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ فرمایا تنالوا ایدیکم ورماحکم، کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس شکار تک پہنچ پاتے ہو. اس انداز سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے. ایسے پکڑے تو ملے گا، ایسے پکڑے تو مل جائے گا وہ جانور، ایسا نیزہ مارے تو مل جائے گا. ایک دم آس پاس میں، قریب میں ہی شکاری وہ جانوروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے کو کیا کرے گا؟ آزمائیں گے. کیا آزمائیں گے؟ کیسے آزمائیں گے؟ فرمایا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتا ہے، کون اپنے نفس اور خواہش کے سامنے چھپ کر کے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. دیکھو کون اللہ سے ڈر کر شکار سے رکتا ہے، کون اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ کر کے اپنے آپ کو خواہش کے سامنے جھکاتا ہے. کون اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اپنے آپ کو، کون خواہش کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو کبھی گناہ آسان کر کے اللہ کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے خواہش پر چلنے والا ہے، کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزمائے. اور یہ جو زمانہ ہم جس میں گزر رہے ہیں نا، یہ اتنا زبردست فتنے کا زمانہ ہے. ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے. اچھے خاصے لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ تنہائی میں بولڈ ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے تو گناہ سے بچنا آسان ہے، سامنے گناہ سے بچنا آسان ہے. تنہائی میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ بیوی نہ بچے، روم میں کوئی بھی نہیں، تو کیا ہوا؟ موبائل ہے نا، اس پہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ایسے شکار کے سلسلے میں جن تک تمہارے ہاتھ بھی تمہارے نیزے. یہ نیزے کہاں؟ نیزے بولے تو سمجھتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا چاقو جیسا ہوتا ہے، دونوں طرف سے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ دھار. ایسا لے کر ایسے اڑاتے، مارتے، جیسے ایسا اڑاتے پھینکتے ہو جا کر کے جانور کو لگتے. پہلے زمانے میں ویسے تلوار سے بھی، بندوق سے بھی شکار کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اس زمانے میں زیادہ تر نیزے استعمال کرتے تھے شکار کے لیے. تلوار سے کیسے بھی کر سکتے، تیر سے بھی کرتے تھے، تیر سے بھی شکار کرتے تھے. تیر کے لیے تو کمان بھی پکڑنا، تیر بھی پکڑنا. نیزا ایسا نہیں ہے، ایسا رکھتے ہیں، ایسا بول کر پھینکتے ہیں. اس میں کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت، اٹھا کر پھینکنے کا ہے بس. اس میں زیادہ، ابھی دیکھو قریب میں جانور ہے، اب آپ ادھر کمان پکڑیں گے، تیر پکڑیں، تب تک ہو سکتا ہے وہ جانور چلا بھی جائے. نیزا ایسا نہیں، ایسا لیا، ایسا پھینک دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے ہاتھ بھی پہنچ رہے ہوں گے اس جانور تک، اور تمہارے نیزے بھی آسانی سے پہنچ رہے ہوں گے. اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائیں گے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا شکار کا، شکاری جانوروں کا شوق اتنا ہے کہ اللہ کے حکم تم توڑے. کیا ہے؟ اللہ تمہیں آزمائے. فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ احرام کی حالت میں کیا نہیں کرنے کا، شکار نہیں کرنے کا، پھر بھی کوئی تم میں سے زیادتی کرے، فلہ عذاب الیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تو شکار کے سلسلے میں. ابھی اس کو، اس آیت کو رکھ کر ہم گناہوں کے سلسلے میں اور گناہوں کے سلسلے میں بھی، کہ گناہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں. پھر بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے
اللہ کو ڈرتا نہیں. ہاں بن دیکھے بالغیب کا اللہ, بن دیکھے کون ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ڈرنا چاہیے, دردناک عذاب. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقتلوا الصید وانتم حرم, احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے. پہلے آزمائش کا ذکر ہوا, اس کے بعد حکم کا ذکر ہو رہا. حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے, حرام ہے تمہارے لیے. اب اگر ومن قتلہ منکم متعمدا, اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کے احرام کی حالت میں شکار کھیلے, شکار کو قتل کر دے, اس جانور کو کیا کر دے, قتل کر دے, پکڑ کر کے ذبح کرے. فرمایا فجزاء مثل ما قتل من النعم, جو جانور مارے ہیں اس مارے ہوئے جانور کا بدلہ بطور بدلے کے, بطور عوض کے مارے ہوئے جانور کے برابر دینا پڑے گا. جو جانور مارا ہے نا, اس جانور کے برابر کا جانور تمہیں کیا کرنا پڑے گا, بطور بدلے میں دینا پڑے گا. تم نے قتل کیا, سمجھو کہ ہرن قتل کیا, ہرن کا شکار کیا, تو اس کے برابر بکری ہے, بکری دینا پڑے گا, بڑا سا بکرا بکری. نیل گائے کسی نے کیا کر دیا, اس کے بدلے میں گائے صدقہ کرنے پڑے گا. اور وہ خود بھی کھا نہیں سکتے, مسکینوں کو غریبوں کو کھلانا, قربانی کے جانور کے جیسا نہیں یہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ نہ, یہ بطور صدقہ کے پورا صدقہ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا میں توبہ کرے, آخرت میں بچے گی. یہاں جان بوجھ کر کے بول کر ہے, کیونکہ آدمی جو بھی کام کرتا ہے عام طور پہ جان بوجھ کر ہی کرتا ہے. ارے جان بوجھ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ارادے سے. جو انسان زیادہ تر جو کام کرتا ہے وہ ارادے سے ہی کرتا ہے. اس لیے یہاں کہا گیا ہے جان بوجھ کر, ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ آثار موجود ہیں, بھول کر بھی کرے تب بھی یہ دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بھول کر بھی اگر کوئی شکار کرے تب بھی اسے جس جانور کا اس نے شکار کیا اس کے برابر کا جانور دینا پڑے گا. بعض علماء نے صورت اور خلقت کے حساب سے یعنی سائز کے حساب سے کہا, جیسا کہ میں نے کہا ہرن کیا ہے اس کے برابر بکری دینا پڑے گا. بعض علماء نے کہا سائز نہیں, اس کے لیے آگے اللہ نے کیا فرمایا, یحکم بہ ذوا عدل منکم, دو عدل اور انصاف یعنی معتبر, جو دو معتبر انسان اس سلسلے میں جو فیصلہ کریں گے اس حساب سے کیا کرے گا, بدلہ دے گا. وہ جو معتبر جو ہے نا, جس ایریے میں اس نے کیا کیا ہے, شکار کیا ہے, اس ایریے کے اطراف میں رہنے والے دو معتبر آدمی کیا کرنا, بتانا یہ اس کی جانور کی قیمت کیا ہے, جو جانور شکار ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے, تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس قیمت کے برابر ایک اور جانور کو خرید کر صدقہ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ہرن کو قتل کیا, ہرن کو شکار کیا, تو ہرن شکار کیا تو اس ہرن کی قیمت کیا ہے, سمجھو کہ 50,000 روپے ہے, تو پھر 50,000 کا جانور کیا کرنا پڑے گا, صدقہ کرنا پڑے گا. وہ بولے نہیں یہ زبردست ہے, یہ اچھی نسل کا ہے, 1,00,000 روپے اس کی قیمت ہے, تو پھر 1,00,000 روپے کا جانور کیا کرنا پڑے گا, خرید کر کے اسے صدقہ کرنا, اسے ذبح کر کے صدقہ کرنا پڑے گا. تو اس کا اندازہ لگانے والے کون, اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں بھی یحکم بہ ذوا عدل منکم, تم میں سے جو دو معتبر آدمی ہیں وہ فیصلہ کریں کہ جو جانور مارا گیا ہے اس کے برابر کا جانور کون ہے. اب وہ اندازہ کبھی سائز سے بھی لگایا جا سکتا ہے, کبھی قیمت سے بھی لگایا جا سکتا ہے. سمجھ رہے, ابھی سائز دیکھیں گے تو ہرن اور بکری سائز ایک ہے, لیکن قیمت دیکھیں گے تو ہرن کی زیادہ قیمت ہے, بکری کی کیا خیال ہے, غلط ہے, ہو سکتا ہے نا. اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیمت کا ہی اندازہ لگانا ہو. اسی لیے تو اللہ نے آگے فرمایا دو معتبر لوگ جو بولیں گے وہ کرنا پڑے گا. لوگ قیمت بولے تو قیمت دینا پڑے گا.
تو یہ پنشمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، سزا ہے۔ حالت احرام میں اگر کوئی جان کر کے، انجانے میں، بھول کر کے یا غلطی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ نیزہ مارا تھا یا پھر تیر مارا تھا ایک اور جگہ، جانور کو نہیں، کچھ ایم کھیلا، وہ لگ گیا جانور کو، یہ غلطی سے ہو گیا، تب بھی اس کے برابر کا غلطی کیا، بھول کر بھی کرے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس مارے ہوئے جانور کے برابر کا جانور صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام میں حاجیوں کو اور پھر عمرہ کرنے والوں کو یہ ہدایت دی، کیونکہ ہم لوگوں کے زمانے میں شکار سے کوئی دلچسپی نہیں ہم لوگوں کو، اس کے لیے ہمارے کو یہ آج جلدی اس کے نیند بھی آ رہی ہے ہمارے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں تم شکار نہ کھیلو، ومن قتلہ منکم متعمدا، تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کے شکار کو قتل کر دے، مار دے شکاری جانور، فرمایا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا جو جانور مارا گیا ہے اس مارے ہوئے جانور کے بدلے میں جانور صدقہ کرنا پڑے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا اندازہ کون لگائیں گے؟ تم میں سے جو دو معتبر آدمی ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے، وہ اندازہ لگا کر قیمتاً یا پھر اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور دینے کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا، اس صدقے کیے ہوئے جانور کا تم استعمال نہیں کر سکتے، غریبوں کو، مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ فرمایا ہدیم بالغ الکعبۃ، اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، میں اسے پڑھا نہیں، کل انشاءاللہ سنیں گے۔ اب یہ جو جانور جسے ذبح کرنا پڑے گا، کہاں کرنا، انڈیا میں بھی نہیں ہے، حرم میں، اس کے بارے میں کہا حرم میں یہاں دے تو چلتا نہیں، فون کر کے بولا منڈی میں دے ہو، اس کے بدلے ہو نہیں ہے، آپ دینا پڑے گا انشاءاللہ، کل آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔